نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ نجات پانے والوں کے برابر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا تم اسے جو آگ کا مستحق ہے بچا لو گے؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمائی کہ جو بت پرستی سے بچنے والوں کا حال پیچھے بیان کیا تھا، اب یہاں سے بت پرستوں کا حال اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ جس کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس پر عذاب واجب نہیں؟ وہ ہرگز اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جہنمی جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا تو کیا تم اسے جو آگ میں ہے بچا لو گے؟ اس آیت کا معنی علماء نے یہ کیا کہ جو ازلی بدبخت ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے خبیث اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حقدار ہے، تو کیا آپ اسے ہدایت دے کر جہنم سے بچا لیں گے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا سنیے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ لیکن اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے بلند محلات ہیں جن کے اوپر مزید بلند محلات بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں متقی اور پرہیزگار اہل ایمان کا حال بیان کیا۔ اب دیکھیے یہ قرآن جہنمیوں کے بھی حال بتا رہا ہے، جنتیوں کے بھی حال بتا رہا ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرنے والے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت میں بلند محلات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ رب کا خوف جن کے دلوں میں ہے، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے رب نے جنت میں محلات بنائے ہوئے ہیں۔ ان محلات کے اوپر بھی محلات بنے ہوئے ہیں کہ فرمایا جو اس سے بھی زیادہ بلند ہیں، اور فرمایا ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ یہ متقیوں کو دے گا کہ جو جنتی جنت میں جائیں گے ایسے محلات اللہ انہیں عطا کرے گا۔ اور سن لو کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ کیسے محلات ہیں؟ حدیث پاک میں اس کی تھوڑی جھلک دکھائی گئی، سنیے۔ حدیث پاک بخاری شریف میں آتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنتی لوگ اپنے مقامات میں فرق کے باعث اپنے سے اوپر بالا کھانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جس طرح افق میں مشرق یا مغرب کی جانب کسی روشن ستارے کو دیکھتے ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انبیاء علیہم السلام کی منزلیں ہیں، وہاں دوسرے لوگ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یعنی اتنے بلند محلات میں دوسرے لوگ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ وہ لوگ پہنچ سکیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے کے مقصد کو سمجھا اور کلمے کی بنیاد کو سمجھا کہ کیا ہے دین اسلام۔ تو فرمایا کیوں نہیں، وہ لوگ بھی وہاں پہنچیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے جو مثال عقل مندوں کے لیے دی وہ کیا خوبصورت دی، سنیے۔ فرمایا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کیا، پھر اس سے رنگ مختلف رنگوں کی کھیتی وہ نکالتا ہے،
پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے تو تو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس آیت میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اوصاف بیان کیے ہیں اس آیت کریمہ میں، تاکہ اس آیت میں غور کر کے جو عقل مند ہے، کیونکہ جو غور کرے گا وہی قرآن بتاتا ہے وہ عقل مند ہے، کیونکہ آخرت کے جس کو فکر ہوگی اور غور کرے گا حقیقت میں عقل مند وہی ہے، کیونکہ اس نے اپنے مقصد کو سمجھ لیا زندگی کے کہ میں کیوں آیا تھا اور وہ مجھے کیا کرنا ہے دنیا میں۔ اس آیت میں سنیے کہ اللہ نے کیسی مثال خوبصورت دی، کہ بلکہ جو پیچھے والی آیت تھی اس میں آخرت کے تھے، اس آیت کریمہ میں دنیا کے اوصاف اللہ نے بیان کر کے ایسے انداز میں بیان کیا کہ دنیا کی محبت سے انسان کو دوری پیدا ہو اس آیت میں۔ اب سنیے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمجھایا کہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل فرمائی تو پھر اس پانی کو مختلف جگہوں کی طرف اللہ نے بھیجا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کیا، پھر اللہ رب العالمین نے اسی ایک پانی ایک ہی ہے لیکن اسی پانی سے فرمایا مختلف رنگوں سے، جیسے زرد ہے، سبز ہے، سرخ ہے، سفید ہے، اور مختلف قسموں کے جیسے گیہوں ہے، جو ہے، طرح طرح کی گلے کی کھیتی رب العالمین، پانی ایک ہے لیکن ان کے کلر کیسے ہوتے ہیں، اور اس اناج کو اس پانی سے نکالتا ہے۔ فرمایا وہ کھیتی جب خشک ہو جاتی ہے تو تو دیکھتا ہے کہ وہ سرسبز و شاداب ہونے کے بعد پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو اب اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے، فرمایا کہ جس نے نباتات میں، کیونکہ یہ زمین جو چیزیں اگاتی ہے یہ نباتات ہے، تو فرمایا کہ جو ان نباتات کے احوال کا جس نے مشاہدہ کیا ہے تو وہ جان جائے گا کہ حیوان اور انسان کا حال بھی اسی طرح ہے، یعنی اس نباتات سے اسے حیوان اور انسان کا حال سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان اور حیوان کی عمر بھی اگرچہ لمبی ہو لیکن ایک دن انسان کے ساتھ بھی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا رنگ بھی پیلا پڑ جاتا ہے، اور اس کے اعضاء جو ہیں جسم کے جو طاقتور تھے، توانا تھے، لیکن اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہی جوان جب وہ طاقتور تھا کہ اب اس عمر میں آ گیا کہ اب اس کے اعضاء جو ہیں وہ ٹوٹنے لگے، بالآخر اس کا انجام موت ہے۔ لیکن جب وہ فرمایا کہ جب وہ نباتات میں ان احوال کا مشاہدہ کر کے اپنی ذات اور اپنی زندگی میں غور کرے گا تو اس کے دل سے دنیا اور اس کی رنگینیوں کی سے نفرت پیدا ہوگی، اور اسے آخرت کی طرف اس کا دل لگے گا، اور اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا تو یہ فانی ہے، اور ایک دن جس طرح یہ نباتات کو دیکھ کر کہ کیسے وہ سرسبز و شاداب، ایسے ہی انسان سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے جوانی میں، لیکن جیسے وہ پیلا رنگ ہو جاتا ہے پھر انسان پر بھی بڑھاپے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے جو چہرے پہ جو سرخی ہوتی ہے وہ سرخی بھی غائب ہو جاتی ہے اور اس کا بھی رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ جہاں وہ کھیتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، فرمایا انسان کے لیے بھی ٹکڑے یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اب وہ انسان بھی اسی طرح جیسے وہ کھیتی کا انجام ختم، اب انسان بھی اسی طرح۔ تو فرمایا ان چیزوں میں غور کرنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی فکر انسان کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے۔ تو خرابی ہے ان کے لیے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں اور وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بڑا غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اسے حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو وہ اپنے رب کی طرف سے یقین اور ہدایت پر ہے، تو فرمایا اس جیسا ہو جائے گا
کہ جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے تو وہ ہدایت قبول نہیں کرتا۔ تو یقیناً یہ دونوں برابر نہیں کہ جس کو اسلام کا نور ملا اور جو کافر کی موت ہو اور کافر کی زندگی کفر والی زندگی گزار رہا ہو، تو یقیناً یہ دونوں برابر نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ، بہت تنگ کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون اور اسی طرح اللہ نا ایمان لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ افمن شرح اللہ صحابہ کرام کو سنائی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ سینہ کا کھلنا کیا ہے، یعنی سینہ کیسے کھلتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے انسان کا بائی پاس ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے اور اس کی رگیں نسیں بند ہوتی ہیں تو وہ بائی پاس کے ذریعے اس کی وہ کھول دی جاتی ہیں کیونکہ اس میں چربی جم جاتی ہے۔ یہ سینہ حضور سے پوچھا گیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے سینے کا کھلتا ہے، اس سے کیا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سینہ کھلنے سے مراد یہ ہے کہ نور دل میں داخل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نور دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھلتا ہے اندر سے سینہ اور اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اگلا سوال حضور کی بارگاہ میں کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا سینہ کھلتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کا دل جو ہے وہ ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے وہ دور رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے وہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ میری موت آنے والی ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اسے موت سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ نور جس کو مل جاتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا سینہ کھل جاتا ہے اس طرح۔ اور دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ خرابی ہے ان کے لیے کہ جن کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے یا اس کی تلاوت کی جائے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ سکڑ جائیں، یعنی ان کے دلوں میں سختی زیادہ ہو جائے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے دل سخت ہو گئے اور یہ حق سے بہت دور اور کھلی گمراہی میں ہیں۔ علامہ علی بن محمد خازن اپنی تفسیر خازن میں اس آیت کریمہ کی بڑی خوبصورت تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ نفس انسان کا کیونکہ اندر سے ہے، انسان کا جو نفس ہے فرمایا جب یہ خبیث ہو جاتا ہے، یہ اتنی وہ شیطان کی راہ پر اتنا خبیث ہو جاتا ہے فرمایا اسے حق قبول کرنے سے بہت دوری ہو جاتی ہے کہ یہاں تک کہ اس کے نفس کی اتنا خبیث ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کا ذکر سننے سے اس کے دل کو نرمی نہیں بلکہ اللہ کا ذکر جب وہ سنتا ہے تو اس کے اندر سختی بڑھ جاتی ہے اور دل کا غبار بڑھتا ہے۔ فرمایا جیسے سورج کی گرمی سے موم نرم ہوتا ہے اور نمک سخت ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے ذکر سے مومنین کے دل نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے دلوں کی سختی اور بڑھتی ہے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے روکنا جنہوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے، اور وہ کیسے روکتے ہیں؟ کبھی وہ صوفیوں کے ذکر کو منع کرتے ہیں، نمازوں کے بعد اگر ذکر کیا جائے تو اس کے لیے وہ پوچھتے ہیں اور اس سے روکتے ہوئے نظر آئیں گے، منع کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم اگر پڑھا جائے تو اسے لوگ بدعتی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کلمہ پڑھنے والوں کو وہ بدعتی بتاتے ہیں، جو کلمہ جس کلمے کی بنیاد پر بندہ مسلمان ہوتا ہے اور جس کلمے پہ خاتمہ ہو تو اس کا
وہ ایمان سلامت لے کے چلا گیا۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بدعتی بتاتے ہیں، اور ایسی محفلیں اگر ذکر اللہ کی محفلیں ہوں کہ جہاں اللہ اللہ کیا جائے تو ایسی محفلوں سے وہ گھبراتے ہوں تو اور بھاگتے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ہدایت مانگا کریں اور وہ توفیق مانگا کریں۔ آخر میں ایک حدیث پاک سن لیجیے اور ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو یہ دلوں کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے زیادہ دور وہ ہو جاتا ہے کہ جس کا دل سخت ہو۔ تو یاد رکھیے کہ جتنا اگر نمازوں میں چیزوں میں اللہ کی طرف دل نہ لگے ذکر اللہ میں، تو گویا کہ یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے۔ اگر ذکر میں دل لگے تو گویا کہ انسان پھر اس میں نہیں لگ رہا تو غور کرے کہ کہیں میں فضول باتیں تو نہیں کرتا یا ایسی باتیں کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرا دل سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہ اپنی گفتگو پر کنٹرول کرے۔ میرے آقا نے اس حدیث پاک میں یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ یہ دلوں کو سخت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں اس کی قدر عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا۔ اللہ رب العالمین کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی آج پہلی رات روایتوں میں آتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ محترم اور عزت والے حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے کہ اس مہینے کا احترام زیادہ کرنا چاہیے اور اس میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین آج کے اس رجب المرجب کے چاند کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنایا جو غلطی کوتاہی و معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارا نماز ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، مولائی کریم حضور کی تمام امت کی مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما، عزت نعمت راحت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ اے اللہ ماہ رجب المرجب کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ماہ شعبان میں مولائی کریم اس کی برکتیں عطا فرما، اور رمضان المبارک ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ دیکھنا نصیب فرما، اور رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنا ہمیں نصیب فرما۔ ان 3 ماہ میں مولائی کریم خوب عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین اس مبارک مہینے کا صدقہ مولائی کریم آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارا درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں نور قرآن سے ہمارے دلوں کو ہماری زندگیوں کو منور کر دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔